ناظرین، تاریخی ذلت اور رسوائی، ہزیمت اور شکست اسرائیل کا مقدر بن چکی ہے۔ غرور، تکبر اور طاقت کے نشے میں چور اسرائیل نے لاؤ لشکر کے ساتھ لبنان پر چڑھائی کی تھی کہ ہم حزب اللہ کا صفایا کر دیں گے، اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ لیکن نتن یاہو کی یہ بڑکیں محض بڑکیں اور خالی خولی دھمکیاں ہی ثابت ہوئیں۔ آخرکار اسرائیل کو فیس سیونگ کے لیے جنگ بندی معاہدہ کر کے لبنان سے بھاگنا پڑا۔ ویسے صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ فی الحال صرف جنگ بندی ہوئی ہے، اسرائیلی فوج کے انخلاء سے متعلق امور طے نہیں پا سکے، لیکن تجزیہ کار اس جنگ بندی کو بھی اسرائیل کی شکست قرار دے رہے ہیں اور اگلے فیز میں نتن یاہو لبنان سے اپنی فوج باہر نکالیں گے۔ لبنان کے بعد اب نتن یاہو جلد از جلد غزہ سے بھی اپنی فوج تل ابیب بلائیں گے۔ لبنان میں اسرائیل کی شکست کے بعد اب حماس کے حوصلے بھی بلند ہو چکے ہیں۔ ترکی ابھی میدان میں آ گیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے بیان میں کہا کہ فلسطین کی آزادی اب ہرگز دور نہیں ہے، جلد مظلوم فلسطینی بھی آزادی کا سورج دیکھیں گے۔ دوستو، لبنان میں جنگ بندی کے فیصلے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو انتہا پسند صہیونیوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ صہیونی میڈیا، اپوزیشن، بلکہ نتن یاہو کی کابینہ میں شامل کچھ وزیر بھی جنگ بندی کے فیصلے کے خلاف بڑھ چڑھ کر تنقید کر رہے ہیں۔ اسرائیل میں اس وقت بحث چھڑی ہوئی ہے، آخر 1 سال طویل اس جنگ میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اسرائیلی اپوزیشن کی جانب سے نتن یاہو پر استعفیٰ دینے کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نفتالی بینیٹ نے نتن یاہو کو مخاطب کر کے کہا، کیسی فتح اور کون سی جیت؟ آپ کس کامیابی کی بات کر رہے ہیں؟ کیا سینکڑوں فوجی مروانے اور اربوں ڈالر پھونکنے کے بعد ذلیل و رسوا ہو کر واپس فوج کو تل ابیب بلانا کامیابی ہے؟ اسرائیلی چینل 12 کے ایک سروے میں تقریباً 70% اسرائیلیوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ نہ صرف لبنان بلکہ غزہ کے محاذ پر بھی اسرائیل کو شکست ہوئی۔ اس وقت $1 ملین سوال یہ بھی ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے امریکہ، قطر، ترکیہ اور مصر ثالثی کی کوشش کر رہے تھے، لیکن نتن یاہو کی ڈٹائی، ہٹ درمی، ضد، انات، تکبر، رعونت ہر بار آڑے آئی جاتی تھی۔ اب اچانک ایسا کیا ہوا کہ راتوں رات نتن یاہو نے بوریا بستر لپیٹنے پر رضامندی ظاہر کر دی؟ دوستو، اس کی وجہ سیدھی اور صاف ہے کہ اسرائیلی جو زبان سمجھتا ہے، حزب اللہ نے اسے اسی زبان، انداز اور لہجے میں جواب دیا۔ لبنانی تنظیم کے جنگجوؤں نے صہیونی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ پچھلے کچھ دنوں کے دوران حزب اللہ کے حملوں میں نہ صرف تیزی آئی بلکہ شدت بھی دیکھنے کو ملی۔ گزشتہ روز حالانکہ معاملات طے پا چکے تھے، امریکی حکام بھی کہہ چکے تھے کہ صدر جو بائیڈن لبنان میں جنگ بندی کا اعلان کریں گے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے حزب اللہ نے اپنے حملے بند نہیں کیے۔ لبنانی تنظیم نے گزشتہ روز بھی 350 سے زائد میزائل، راکٹ اور ڈرون صہیونی ریاست پر داغے، جس میں سے کئی دارالحکومت تل ابیب تک پہنچے۔ نہاریہ کے علاقے میں لبنانی ڈرون حملے میں نہ صرف گریڈ اسٹیشن کی عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی بلکہ پورا علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بیس کے قریب میزائل اور ڈرونز نے تل ابیب میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ ناظرین، حزب اللہ کی جانب سے اب تک اسرائیل پر کیے جانے والے حملوں میں یہ حکمت عملی اختیار کی گئی کہ اس کے جنگجوؤں نے ہمیشہ ہر کارروائی میں صرف ملٹری اہداف چن کر انہیں نشانہ بنایا۔ گزشتہ روز کی گئی کارروائی میں بھی اسرائیلی فوج کا بٹالین ہیڈ کوارٹر حزب اللہ کے میزائل حملے کا نشانہ بنا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جنوبی لبنان کے شہر الخیام میں غاصب اسرائیلی فوجیوں کے مرکز پر بھی حزب اللہ کی جانب سے راکٹوں کی بارش کی گئی۔ اس حملے میں نہ صرف اسرائیلی فوج کا مرکاوا ٹینک تباہ ہوا اور اس میں موجود تمام 6 کے 6 فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ نتن یاہو کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور وہ حزب اللہ کے دباؤ میں آ کر جنگ بندی معاہدہ قبول کرنے پر راضی ہوئے۔ ناظرین، آج صبح سے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی معاہدہ پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اس وقت سب سے بڑا سوال ہے امریکہ کے مجوزہ معاہدے پر نتن یاہو نے کیوں دستخط کیے اور کیوں وہ اسے تسلیم کرنے پر راضی ہوئے۔ نتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا، اسرائیل کی فوجی سیاسی کونسل یعنی کابینہ نے منگل کی شام لبنان کے ساتھ جنگ بندی کی امریکی تجویز کی منظوری دی ہے۔ کابینہ کے 10 وزیروں نے جنگ بندی معاہدے کی حمایت کی، جبکہ بن گویر اور ان کے ساتھی انتہا پسندوں نے کھل کر اور ڈٹ کر مخالفت کی۔ دوستو، 13 نکاتی معاہدے کا ذکر کیا جائے تو ایک طرح سے یہ اسرائیل کی شکست کی دستاویز ہے، جس پر نتن یاہو نے امریکی خواہش یا فرمائش پر دستخط کیے۔ جہاں تک 13 نکاتی معاہدے کی بات ہے تو اس کے چند اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حزب اللہ اور لبنانی سرزمین میں دیگر تمام مسلح گروپ اسرائیل کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی نہیں کریں گے۔ نمبر 2، اس کے بدلے میں اسرائیل لبنان میں زمینی، فضائی اور سمندری اہداف کے خلاف
कोई जारहाना फौजी कार्रवाई नहीं करेगा। नंबर 3, सरकारी लबनानी सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज वाहिद मजाज मुसल्लह इदारा होगा जिसे जनूबी लबनान में हथियार उठाने या फोर्सेस चलाने की इजाज़त होगी। नंबर 4, लबनान में हथियारों या हथियारों से मुतल्लिक मवाद की फ़रोख्त, फराहमी या पैदावार की निगरानी लबनानी हुकूमत करेगी। नाज़रीन, ये चंद अहम नुकात हैं। इसमें अपने तईं इसराइल या नेतन्याहू ने बड़ी अक्लमंदी और होशियारी का मुजाहरा करते हुए हिजबुल्लाह पर पाबंदी लगा दी कि वो अपनी अस्करी तंजीम ख़त्म करेगी और लबनान में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ लबनानी फ़ौज संभालेगी। हालांकि ये बात खुद नेतन्याहू भी तस्लीम करते हैं कि लबनान में रेगुलर आर्मी से ज़्यादा ऑर्गेनाइज और एस्टेब्लिश हिजबुल्लाह है। लबनानी फ़ौज हिजबुल्लाह की ताकत और क़ुव्वत के सामने कुछ भी नहीं। लबनानी हुकूमत और फ़ौज हिजबुल्लाह को ना तो कंट्रोल कर सकती है और ना ही इस पोजीशन में है, लेकिन इसराइली हुकूमत ने अमेरिका की मिन्नत समाजत के बाद ये शिक इसमें शामिल करवाई ताकि नेतन्याहू को फेस सेविंग मिल सके। जहाँ तक इस मुआहदे में हिजबुल्लाह की कामयाबी का सवाल है तो लबनानी तंजीम ने सिर्फ एक शिक अपनी मर्जी की शामिल करवाई और वो ये थी कि इसराइली फ़ौज 60 दिनों के अंदर अंदर ब्लू लाइन से पीछे हट जाएगी, यानी कि 2 माह के दौरान इसराइल लबनान से अपनी फ़ौज वापस बुला लेगा। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट नेतन्याहू सरकार पर चढ़ दौड़े हैं। उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ जंग बंदी मुआहदे पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि ये मुआहदा हिजबुल्लाह को इसराइल पर हमला करने से नहीं रोक सकता। उन्होंने इसे मुकम्मल सफारती और सिक्योरिटी नाकामी करार दिया। अपने बयान में बेनेट ने लबनान में बफर जोन कायम करने में नाकामी पर तनकीद की और कहा कि हिजबुल्लाह सरहदी तंजीमें तश्कील देगी और उन्हें इस्तेमाल करके शुमाली इसराइल पर हमले करेगी। ज़ाहिर है नफ्ताली बेनेट का ये खदशा बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि अगर इसराइल की जानिब से मुआहदे पर अमल दराम न किया गया, वादे की पासदारी नहीं की गई, तो फिर हिजबुल्लाह भरपूर जवाब देगी। वैसे भी हिजबुल्लाह के पास अब भी हज़ारों रॉकेटों का ज़ख़ीरा है और वो हथियार बना सकते हैं। और इसराइल के खिलाफ इस जंग में हिजबुल्लाह ने न सिर्फ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, बल्कि सियोनी रियासत को बता दिया कि वो हरगिज़ नाकाबिले तस्खीर नहीं है। एक तरफ अपोजिशन की जानिब से नेतन्याहू को लताड़ा जा रहा है, वहीं इसराइली वज़ीर आज़म इस जंगबंदी मुआहदे को अपनी अजीम कामयाबी बताकर पेश कर रहे हैं और इसे कैश कराने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। हालांकि नेतन्याहू भी जानते हैं कि वो शिकस्त खोरदा हैं और लबनान में मार पड़ने के बाद उल्टे कदमों वापस भाग रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िद, अना और तकब्बुर नेतन्याहू को ये बात तस्लीम करने नहीं दे रहा। इसराइली वज़ीर आज़म के इन बयानात पर न सिर्फ अपोजिशन बल्कि सियोनी मीडिया भी खूब तनकीद कर रहा है। इसराइली चैनल 12 ने एक सर्वे किया जिसमें तकरीबन 69% लोगों ने राय दी कि इसराइल हिजबुल्लाह के हाथों शिकस्त खा चुका है। अबरानी अखबार ने हेडलाइन कुछ इस तरह लगाई, जंगबंदी बराबर है हिजबुल्लाह के सामने हथियार डालना। नाजरीन, लबनान से इसराइल की वापसी से हमास के हौसले भी बुलंद हो गए हैं और गजा के मजलूम बासी भी पुरुमीद हैं कि वो भी जल्द आज़ाद फिजा में सांस ले सकेंगे। जालिम हार जाएंगे और फ़लस्तीन का मुकदमा कामयाब होगा। अब देखना ये होगा कि इसराइली फ़ौज कब तक हमास के सरफरोशों के सामने ठहर सकेगी।